پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے بخیل ترین انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ دیکھیں نماز کے بعد ہمیشہ کئی دفعہ آپ لوگ ادھر تاکیدن نماز کے ادھر ہی سے میں اعلان کرتا ہوں اونچی آواز میں صلوات پڑھے، کئی دفعہ کئی روایات اور کئی واقعے بھی آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیشہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز کے بعد دیکھیں 250 بندوں میں سے صرف 3 بندوں کی آواز آتی ہے۔ ہماری صلوات اور ہماری دعائیں ایسی ہونی چاہیے کہ عرش الہی پر فرشتوں کی ادھر آواز آنی چاہیے کہ یہ صلوات اس وقت علی چکوال والوں کی ہوگی۔ آواز بلندتر صلوات اور جب آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کریں گے اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ اگر کوئی آپ پر درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی مناسبت سے انشاءاللہ 2-3 دن ہم مختصر تذکر کریں گے۔ آقا صاحب بھی تشریف فرما ہے، آقا صاحب بھی حصہ لیں گے۔ آج سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ خالق لم یزل سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر۔ میں اس کے پس منظر کو ذرا آپ لوگوں کو واضح کروں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپنے میں ہی دنیا سے چلے گئے، رحلت کر گئے، تو لوگ پیغمبر کو ابتر کہہ کے طعنہ دیتے تھے۔ ابتر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو مقطوع النسل ہو، جس کا نسل اور جس کی اولاد نہ ہو، تو لوگ پیغمبر کو ابتر کہہ کے طعنہ دیتے تھے۔ پیغمبر کے دل میں دکھ ہوتا تھا ان کے اس طعنے سن کے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز گوارا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ جس چیز کی سورہ ضحیٰ میں خدا نے رسول اکرم کو بشارت دی، اس بشارت کی وضاحت سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، علماء تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے خیر کثیر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ ہے۔ جس ہستی کو بشارت بنا کر رسول اللہ کے لیے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مختصر حضرت زہرا کے حوالے سے تذکر کہ انسان کی فضیلت اور معیار کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک ظاہری چیزیں حسب و نسب، اور ایک اس کے اپنے کمالات اور معارف پر مشتمل خدا کی اطاعت و بند امین روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گرامی تھی۔ لیکن اگر اسی نسبت کی بات کریں تو فاطمہ زہرا کو 3 زاویوں سے وہ مقام حاصل ہے کہ فاطمہ زہرا کی والد گرامی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اطہر ہے۔ اور اگر فاطمہ زہرا کی زندگی کو دیکھا جائے تو فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین تمام اوصیاء میں سے سب سے فضیلت والا وسیع حضرت فاطمہ زہرا کا داماد ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ اور اگر ہم اولاد کی بات کریں تو کہتے ہیں کہ حضرت اصل نسبت حضرت زہرا عزیز کہ حضرت زہرا کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ زہرا کے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار قرار پائے۔ لیکن اصل میں یا انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ اس حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ہم حسب نسب کو دیکھا جائے تو زہرا کا جو حسب ہے، جو نسب ہے، وہ سب سے بلند ہے، لیکن حضرت زہرا کو جو مقام ملا ہے وہ حضرت زہرا کی اطاعت و بندگی کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی درگاہ میں انسان کو جو مقام ملتا ہے اس کے لیے معرفت کا معیار کس حد تک ہونا چاہیے؟ آیا عمر کے لیول کے حساب سے مقام ملتا ہے؟ جتنا بزرگ ہوتا جائیں اس کا مقام بڑھتا ہے؟
بال کے سر کے بال داڑھی سفید ہوں اور ہاتھ میں بڑی تسبیح ہو، اس کا مقام ملتا ہے؟ نہ۔ دیکھیں اگر مقام کو اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھیں، حضرت فاطمہ زہرا نے صرف 18 سال میں وہ تمام مقام پا لیا کہ سرکار دو عالم حضرت فاطمہ زہرا کو شریک رسالت قرار دے رہے ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ صرف رسول اللہ نے بیٹی ہونے کے ناطے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، بلکہ اگر رسول اللہ رسول ہے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، رسول اللہ اگر نبی ہے، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ یہ مقام حضرت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے کہ وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ رسول اللہ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ ایز اے باپ ہونے کے ناطے باپ کا کردار لوگوں کو دکھا سکتے تھے۔ ایک رسول اللہ جو ہے ایز اے نانا ہونے کے اعتبار سے لوگوں کو یہ طریقہ دکھا سکتے تھے، یہ مقام اور کس طرح سے زندگی گزارنا ہے یہ طریقہ پیغمبر سکھا سکتے تھے، لیکن ماں ہو کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، بیٹی ہو کے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ طریقے حضرت فاطمہ زہرا نے سکھایا۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے فاطمہ بضعۃ منی۔ صرف یہاں تک نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک ایسا جملہ فاطمہ زہرا کے القابات میں سے، بی بی فاطمہ زہرا کے القابات میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے مقام اور رتبے کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے، یہی لقب کافی ہے۔ پیغمبر فرماتے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں تاریخ میں روایت میں ہے کہ جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ رسالت کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو جہاں طائف کہیں طائف کی طرف سفر کرتے تھے، کہیں بیت اللہ کی طرف سفر کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو ناجاہل لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حد تک ظلم و ستم کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب طائف سے پیغمبر واپس آئے تو پیغمبر کے جوتے جو ہے خون سے بھر جاتے تھے، اور پیغمبر اس حد تک پیغمبر لہو لہان ہوتے تھے۔ جب گھر واپس آتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا ایک ماں کی طرح چھوٹی بچی تھی۔ اس وقت حضرت زہرا کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی بچی اپنے باپ کی اس طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں، باپ کا خیال کرتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ تمام مقام حضرت فاطمہ زہرا کو معرفت امام، معرفت رسول اور اطاعت خداوندی کی وجہ سے اس حد تک مقام عبادت اور اطاعت میں بھی حضرت زہرا اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ روایت میں ہے جب بھی مصلی عبادت پر عبادت کے لیے بیٹھتی تھی تو عرش الہی اور زمین کے درمیان میں نور کا ایک ستون بن جاتا تھا۔ یہ صرف پیغمبر کی بیٹی ہونے کے ناطے نہیں ہے، یہ اس مقام کی وجہ سے ہے، اس معرفت اور اطاعت خداوندی کی وجہ سے ہے کہ جس اطاعت کی وجہ سے، جس عبادت کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا کو وہ تمام مقام ملا۔ کہ تاریخ میں بہت کم ہستیاں ایسی گزری جنہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اتنا مقام پایا۔ دیکھیں دنیا کے مخلوقات میں سے سب سے عظیم مخلوق جو ہے امام ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں دیکھیں حضرت زہرا کو کتنا مقام حاصل ہے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت زہرا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم مجتہدین تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے اوپر حجت ہے، اور ہم ان مجتہدین پر حجت ہے۔ وَفَاطِمَةُ الزَّهْرَا حُجَّتُنَا عَلَيْنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور فاطمہ زہرا ہم اماموں پر حجت ہے۔ تو یہ مقام حضرت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ حضرت زہرا کے ہر القابات، ان کے جو جتنے بھی نام ہے، القابات ہے، یہ سارے ہر ایک جو ہے معرفت اور ایک الگ بی بی کی فضیلت کے لیے ایک سمندر ہے۔ اور بی بی کی فضیلت آپ اندازہ کریں، جب قیامت برپا ہوگی، آدم سے لے کر
تا قیام قیامت سارے لوگ عالم محشر میں جمع ہوں گے. وہاں پر تمام انبیاء ہوں گے, تمام اوصیاء ہوں گے, تمام بزرگان اور اولیاء اللہ ہوں گے. ایک آواز اچانک ایک آواز آگی, یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنے نگاہوں کو نیچے کر. تو سارے اہل محشر پریشان ہوں گے, یہ آواز کس لیے؟ آواز آئے گی, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے کر, کیونکہ فاطمہ زہرا گزر رہی ہے. کتنے بی بی فاطمہ زہرا تمام حوروں کے ساتھ اور اللہ کے مقرب ہستیوں کے ساتھ ان کے جرمٹ میں بی بی فاطمہ زہرا گزرے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عرض کریں گے, پروردگارا میں تو فاطمہ کا باپ ہوں, میں نگاہ نیچے کیوں کروں؟ تو آواز قدرت آئی, یا رسول اللہ, فاطمہ ایک ایسی حالت میں عالم محشر میں وارد ہوگی کہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں حسین کا کرتا ہوگا اور عباس علمدار کا کٹا ہوا بازو ہوگا. اور کہتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت فاطمہ زہرا اپنے شیعوں کو جو امام حسین کی مجلس میں آنسو بہاتے ہیں, جس طرح پرندے اس مٹی کے بیچ سے جو نرم دانے چنتے ہیں, اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا چن چن کے شیعوں کو جنت کی طرف لے جائے گی. پروردگار کے درگاہ میں, خالق الامزال کے درگاہ میں ہم انہی جملات کے ساتھ دعا کرتے ہیں, پروردگارہ بروز قیامت حضرت زہرا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. پاک پروردگارہ ہم سب کو حضرت زہرا کی طرح تری اطاعت و بندگی کی توفیق عنایت فرما. پاک پروردگارہ ہمارے ان عزیزوں کے پاک پروردگار علم, ایمان, تقوی میں اضافہ فرما. پاک پروردگارہ اساتذہ کرام, خادمین جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, پاک پروردگار ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں, پاک پروردگار ان کی حوائج برآوردہ فرما. پاک پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پاک پروردگار جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی حوائج شرعیہ برآوردہ فرما. اور جنہوں نے کہا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی نیاز کا بندوبست کیا گیا ہے, جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے, ان کی رزق و حلال میں برکت عنایت فرما.